أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کے جواب جو رب کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کے صدقے عطا کیا، ایک مشاہدہ جو میرے اپنے گھر کے بچے کا ہے، جس میں ایک چند دن پہلے ایک سوال آیا، لیکن اس کا جواب دینے میں تھوڑا سا تعامل کیا، تھوڑا سا انتظار کیا، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا جواب دوں، کیونکہ میں اپنی ویڈیوز میں یا آڈیوز جو بھی آپ تک پہنچتی ہیں، جو پیغامات، جو معلومات، جو اللہ تعالیٰ نے جو علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے جو تھوڑا بہت ہے، میں تو نہیں کہوں گی کہ میری میراث ہے یا میں نے حاصل کیا، جو رب نے عطا کیا، اور جو تھوڑی بہت سوچ سمجھ جو کچھ ہے، سوچ ہے یا جو بھی ہے، فہم ہے اس راستے میں، اس ایک طویل راستہ ہے، اور اتنی جلدی کوئی منزلیں نہیں ملتی، اس کا بھی ادراک سب کو ہو چکا ہے کہ یہ بڑی ٹھنڈی میٹھی سڑک تو ہے لیکن مختصر نہیں ہے طویل، جس پہ ہم نے سفر کرنا ہے، اور آخرکار انشاءاللہ تعالی ہماری منزل مدینہ اور مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قربان جاؤں ان پر۔ تو ان کے صدقے میں نے جتنا بھی بتایا اس سوال کے جواب میں، سوال میں دہرا دوں گی ابھی، تو تھوڑا سی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا کیا جواب دوں، جبکہ میں سب کچھ واضح کر چکی ہوں، بتا چکی ہوں بڑے صاف ستھرے الفاظ میں۔ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید ویڈیوز نہیں سنی جاتی، وہ مشاہدات یا وہ باتیں نہیں سنی جاتی، یا جیسے ہم آگے کر کے سن لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں، تو ہم جو پوائنٹ میں دینا چاہتی ہوں شاید وہ مس ہو جاتا ہوگا، یا میرے کہنے میں مسئلہ ہے، سمجھانے میں کوتاہی ہے۔ تبھی یہ سوال اگر دوبارہ سے بارہ آ جائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم سمجھانے والا صحیح سمجھا نہیں پا رہا۔ تو اسی پریشانی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی گھر کے ایک بچے کے ذریعے دو باتوں کے، ایک تو اس سوال کا جواب ملا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدقے جاؤں قربان جاؤں، اور وہ خود بتایا کہ میں ختم نبوت کیا ہے، یعنی کہ ہم اپنے بچوں کا تعلیم ایسے نہیں دے رہے، ہمیں یہ بتانا چاہیے۔ یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، اور یہ آپ ہی کے پیغامات ہوتے ہیں جو مختلف طریقوں سے اپنے گھر والوں کے ذریعے مجھے مل جاتے ہیں، اور میں آپ تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ اللہ مجھے کامیاب کرے کہ میں کامیاب ہو سکوں، جتنی کامیابی اس نے لکھی، کوشش ہمارے ہاتھ میں رکھی گئی، بے شک اس کی توفیق اللہ دیتا ہے، لیکن کامیابی کا تمام تر دار و مدار اللہ پہ ہے۔ وہ جس چیز کو کامیاب اللہ کہتا ہے وہی وہ ضروری نہیں کہ ہماری نظر میں وہ کامیابی ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بس اتنی تمہاری کوشش تھی، یہی تمہیں ملنا چاہیے تھا، تو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور ہم حاصل کرنے والوں سے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرے اپنے گھر کا بچہ ہے جس نے پھر مجھے آ کر یہ خواب سنایا، الحمدللہ رب العالمین، اور اس سوال کا جواب بھی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک سے، اور ختم نبوت، ختم النبیین، ختم الرسول کا عقیدہ کا دور جدید میں اس کی کس قدر ضرورت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود ادا ہونا، ایسے الفاظ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم کوتاہیوں میں ڈوبے ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل یا ہماری آنے والی نسلوں کی، خاص کر ماؤں کو، جو مائیں ہیں نا، وہ بہت، دیکھیں آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، تو اس کی آپ کو آگاہی اپنے بچوں کو اپنی دے دینی چاہیے اس وقت سے جب آپ کی گود میں ہوتے ہیں، وہ دودھ پلانے کے اس سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ موبائل پہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے،
میں نے یا ادھر ویسے ہی فضول میں ہم جو ہے کالز کر کے ایک دوسرے کو ایسی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ 90 سے 95% لوگ بس ویسے ہی جب ایسے کوئی کام کر رہے تھے، مائیں جو ہوتی ہیں جن کے شیرخوار بچے ہوتے ہیں، ان کو دودھ پلانے کے دوران یا ان کو کھانا کھلانے کے دوران یا کسی ایسے کام کے دوران جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ وقت جلدی گزر جائے، مائیں کہتی ہیں نا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے وقت، تو وہ پھر یہ کالز کرتی ہیں اور کہیں بھی کرتی ہیں. میں کسی اسپیسیفک پرسن کی بات نہیں کری کہ اس کو کرتی ہیں اس کو کرتی ہیں، لیکن ان میں سے 95% کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جس کی ضرورت ہے بات کرنے کی. انسان بات کرے تو اس کے دینی یا دنیاوی اس میں فائدہ ہو، ورنہ وہ خاموش رہے. تو اس کاز کو یا پھر انہوں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ، کوئی ڈرامے لگائے ہوتے ہیں، کوئی فلمیں لگائی ہوتی ہیں، کوئی میوزک، کوئی آج کل یہ ٹک ٹاک نے بھی بڑی تباہی مچائی ہوئی، پتہ نہیں جانے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں آج کل. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے موجودہ نسل کو بھی اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو ان تمام تر کیا کہنا چاہیے جو ہم پہ فتنے آ رہے ہیں ان سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین. اور تو آپ نے اپنی گود میں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں. یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ جملے آپ بار بار دہرائیں گی تبھی آپ کامیاب ہوں گے. آپ کے بچوں کے دلوں میں، ذہنوں میں اسی وقت سے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو ایک بہت خوبصورت نسل پروان چڑھے گی. درود پڑھیں، درود سکھائیں، پڑھتے رہیں. میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے نہیں میں خود ماں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا چیزیں یہ اثر کرتی ہیں. اور سوال کی طرف آ جاتی ہوں، پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کیوں یہ تمام تر باتیں کر رہی ہوں. میں ان تمام، میرا اپنا یہ ایمان ہے، ماننا ہے کہ ہمیں وہی کہنا چاہیے، وہی بات آگے پہنچانی چاہیے جو ہم خود کرتے ہیں، جس کی ہم خود پریکٹس کر چکے ہوں اور ہم اس کے فوائد یا نقصان اٹھا چکے ہوں. ٹھیک ہے نا، دونوں صورتوں میں چیزوں کے سے روکنا ہوتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسے تو نہیں کہا گیا نا، ہم نے ایسے کرنا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں، یہ سوال یہی تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کرنے کے لیے آپ میری مدد کر سکتی ہیں یا کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں یا کچھ ہے. میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی، نظر کرم کے علاوہ کوئی آپ کو یہ کہنے کی مجال بھی نہیں رکھتا. پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے سے، اتنا درود پڑھنے سے، اس طرح کرنے سے، یا یہ نوافل کرنے سے، یا اس طرح چلے کاٹنے سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی. نہیں، پتہ ہی نہیں. جب میں خود اس بات کے اوپر ایمان لا چکی ہوں کہ یہ صرف اور خالصتاً 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 اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہوگا، تو پھر میں یقیناً اس کے اگینسٹ اس بات کے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں اوروں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرا سکتا زیارت. ٹھیک ہے، تو اس میں تو میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. ہاں، یہ اب میرے پاس سوال ہے کہ اس سوال کا جواب نہیں تھا، یہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، اب میں اس کو مزید کیا ڈیٹیل میں کہوں. تو پھر ایسا ہوا، میرے اپنے گھر کا بچہ ہے، مطلب میرے اس میں بھتیجا ہے اور ابھی 8th کلاس میں ہے، 13 ایئرز اس کی ایج ہے. اور لیکن وہ چونکہ ہم ایک ساتھ ہیں، اب ہم نہیں ہیں، لیکن مطلب 6-7 ماہ تک پہلے تک ہم ایک ساتھ تھے، یا چند ماہ پہلے چلے کہہ لیں. تو اس کی پرورش ماں سے زیادہ میری گود میں ہوئی. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ میرے شروع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی، توفیق دی، مدد کی، آسانی عطا کی، درود کی کثرت کی. تو ظاہر ہے وہ بچہ یہی دیکھتا تھا کہ سارا دن درود پڑھتی ہے، درود کا ذکر کرتی ہے، بات کرتی ہے. تو اس کو میں نے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی میں نے دی تربیت.
मैंने उसको कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है। वक्त गुजरता गया, उसको मैंने इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद पहला एक शॉर्ट दरूद सिखाया जो अब भी वो पढ़ते हैं। खैर उसने पढ़ना शुरू किया बहुत छोटी उम्र में, 3 से 4 साल की उम्र में जब बच्चा सही बोलना शुरू करता है तो मैंने उसको यही जुमले सिखाए, 2 दरूद शरीफ और कलमा, और समझाया। बहुत छोटा बच्चा, सब कहते थे कि इसको क्या समझ ही नहीं। 70 to 80% बच्चा इस वक्त सब कुछ गेन कर चुका होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस बाकी जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो करता है। खैर उसको भी दरूद शरीफ का शौक हुआ, उम्र बढ़ती गई। 2 साल पहले, 1 साल पहले इसने मुझे कहा था कि मेरा दिल करता है बब्बो कि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं, गुंबद खज़रा की ज़ियारत करूं। तो मैंने उसको कहा कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो और इसकी कसरत करो। तो इसने कसरत करनी शुरू कर दी। कसरत इन द सेंस के 1000 तो मैंने इसको करवाया हुआ था। अब चूंकि ये 8th में है, लेकिन इसको यहाँ KPK में 8th क्लासेस में 9th का कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है ताकि बच्चों को प्रैक्टिस दी जाए। तो अब इस तक ये आ गया तो ये 1000 तो कम से कम बढ़ता था, और बावजूद सोया करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्यालात में सोया करो, जो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बच्चे बहुत अच्छा पिक करते हैं, वो ये लॉजिक्स पे नहीं जाते। अच्छा ये दरूद पढ़ूं, ये ना पढ़ूं, ये करूं, इसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं है, मुझे क्यों नहीं हो रहा, अभी तक तो ज़ियारत नहीं हुई, मैंने तो इतना पढ़ लिया। नहीं, ये बातें नहीं करते। बस उनको एक लाइन पे लगा दिए जाओ, लगे जाते हैं, और जब तक वो हासिल नहीं कर लेते वो अल्लाह के पीछे बढ़े रहते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों की तरह खालिस होकर। एक टिप आपके लिए यहाँ से ये है कि अगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी, आजमूदा नहीं बना, तो ये वो नहीं बताते ये ज़रूर होगी, मुस्तनद नहीं, आजमूदे नहीं, होगा नहीं। एक टिप, एक कोशिश है कि आपको बच्चों की तरह मासूम होना है, अपने जहन को, अपने दिल को साफ रखना है। आपने दरूद की कसरत के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। आपने उनकी हयात मुबारका को पढ़ना है, उनकी तकालीफ, उनकी परेशानी अपनी उम्मत के लिए जो उन्होंने सही है उसको महसूस करना है, अपने ऊपर तारी करना है, और इस ख्याल में, इस तसव्वुर में, इस मोहब्बत में आपने दरूद पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से बहुत उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि वो करम करेगा। वो हमारे कोताहियों, गुनाहों को नहीं देखा, उसने हमेशा अपना करम ही देखा है। हमारी अमाल की निस्बत हमें कभी नहीं अता हुआ, हमें अता होता है उसके करम के सदके, और कुर्बान जाऊं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कि जिन्होंने हमारी इतनी दुआएं कर दी 1500 लगभग 1500 साल पहले, कि अपनी उम्मत का उनको पता था, बताया गया था। तो इतनी दुआएं कर दी कि आने वाले बहुत से गुनाहों की सजाएं उनकी दुआओं के सदके हमसे टल जाती हैं। अल्लाह टाल देता है और अता कर देता है, आसानी अता कर देता है, माफ कर देता है। तो आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर इस नेमत से सरफराज करेगा। ये बहुत बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कब करता है, किस तरह करता है, ये हमारे पास नहीं, ये भी अल्लाह खालिसतन वक्त उसके हाथ में है, यही वो उस पे कादिर है, जब चाहे जिस तरह चाहे। टिप यही है कि बेइंतहा दरूद की कसरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हत्तुल वसा, जितनी आप में ताकत, जितनी आपकी कोशिश, हर इंसान को पता है वो कितनी कोशिश कर सकता है और कितना वो इग्नोर कर रहा होता है, वो करें। और तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पढ़ें, उनकी वो लें, उठाएं, देखें तो सही क्या ड्रामों और फिल्मों में हम लगे हुए हैं, जिनका कोई एंड नहीं है, बल्कि पूछ गछ है कि आंखों की हिफाजत क्यों नहीं की। यहाँ आए, इस तरफ आए, अपने वक्त को बर्बाद मत करें। आपके एक एक लम्हे के बारे में आपसे पूछा जाएगा। खुदा अपने लम्हों को, अपनी जुबान को, अपनी आंखों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से अगर आपने मामूर कर लिया तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये कुलिया है कामयाबी का, ये तो 100% मुस्तनद बात है। अगर आप इस कोशिशों में लगे रहे, और इसी कोशिशों में कितनी कामयाबी होती है तो आखिर में पता चलता है हमें नहीं, भाई इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। हम सबको कामयाब करे। बहरहाल इस बच्चे ने मुझसे ये ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने पढ़ो दरूद। अच्छा, कुछ दिन पहले इसने मुझे आकर कहा था, इस सवाल आने से पहले, कि मैंने गुंबद खज़रा देखा ख्वाब में, और मैंने इसको ऐसे करीब से देखा कि मैं उसको ऐसे अपने करीब कर रहा हूँ, मतलब इतने करीब से देखा। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा कबूलियत की तरफ जा रही है बात, तो तुम अपनी दरूद की तादाद बढ़ा दो। है तो बच्चा,
چھوٹا ہے بھی وہ، میں نے آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں اپنے بچوں کو درود سکھایا کریں، شروع سے یہ درود پڑھتا ہے تو یہ عام بچوں کی طرح نہیں، ٹین ایج میں ہے لیکن وہ ٹین ایج والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں بہت سمپل سا ہے، قرآن اور اس کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اور درود کی طرف یہ استغفار پڑھتا رہتا ہے، یہ اپنے اسکول کے کام میں لگا رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ باہر کرکٹ وغیرہ یہ بھی کر لیتے ہیں، کہ فزیکل گیمز بہت ضروری ہیں، مینٹل بھی ضروری ہیں، وہ بھی کر لیتا ہے، ٹائم اس کے پاس لگے رہتا ہے، کچھ ایسی گیم جس کے اوپر ہم دیکھ ہمارے سامنے کر رہا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہے کرو اور بس بند کرو، اس طرح کا وقت اس کا تعین کیا گیا ہے، اس کی میں نے اب نہیں پتا کہ کیا ہے لیکن تب تک تھا۔ تو اس نے پہلے یہ دیکھا خواب، پھر اس کو میں نے جب یہ کہا کہ نہیں تم درود کی تعداد بڑھا دو، باوضو سویا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پہ کرم ہوگا، دعا کرنا، کیونکہ معصوم ہے، مجھے پتا ہے کہ بچوں کی طرح معصومیت جو ہے وہ تو قبول ہوتی ہے۔ یہ سوال کے آنے کے 2 دن بعد یہ میرے پاس آئے، جمعے کے دن تھا، پچھلا جمعہ، یہ ابھی جو گزرا ہے نا، پرسوں نہیں، اس سے پہلے، اس نے مجھے کہا کہ پھپھو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ میں ایک دم سے بیٹھی ہوں کہ اچھا، شکر الحمدللہ، نوافل پڑھو، شکر کرو، صدقہ دو، تو اور روزانہ اس میں نوافل پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، کہتے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارا حلیہ مبارک، چونکہ میں اس کو بتاتی رہتی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیدار کرنا ہے تو جس محبوب کا دیدار کرنا ہے اس کا حلیہ مبارک تو آپ کو پتا ہو، اب حلیہ آپ کا ذہن میں ہوگا تو جو اس کچھ ذہن میں ہوتا ہے پھر خواب میں بھی ہوتا ہے، تو آپ کو صحیح پتہ لگے گا کہ ہاں میں نے خواب میں کس کی زیارت کی۔ کہتے ہیں بال مبارک، قد مبارک، سب کچھ ویسے ہی تھا، وہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن چہرے پہ اس قدر روشنی، اس قدر نور ہے کہ میری نظر نہیں ٹک رہی، اس لیے میں چہرہ مبارک نہیں دے پایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف تشریف لے کر آئے تو میرا سر جھک کے، ظاہر ہے اتنے نور سے، اتنے ہیبت سے کون سر اٹھا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے فرمایا کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں خاتم الرسول ہوں، قربان جاؤں، مطلب یہاں پہ مجھے تکلیف ہوئی کہ میری کوتاہی ہے کہ میں بچے کو شاید صحیح نہیں کہہ پائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو بتایا، خیر بہرحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم الرسول ہوں، میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میرے اس بھتیجے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر تم میرے چہرے کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہو تو بے انتہا درود کی کثرت کرو۔ اور پھر کہتے میری آنکھ کھل گئی اور میں پسینے سے شرابور تھا، حالانکہ کافی ٹھنڈ یہاں پہ پڑ رہی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ بس، کہتا ہم بس، میں نے کہا اس سے کیا پتہ چلا، کہتے اب میں نے چہرہ مبارک کا دیدار کرنا ہے تو میں نے بہت زیادہ درود پڑھنا، میں کہ جتنا پڑھ رہے ہو نا اس کو کئی گنا بڑھا دو اور یقین رکھو اللہ سے، اور میں نے کہا کہ سنتوں پہ عمل کرو، ہم نے سنتوں پہ عمل کرنا ہے، تمام تر کوشش کرنی ہر لحاظ سے، اخلاق والی سنتوں پہ بھی اور ظاہری پریکٹیکل والی جو دوسری سنتیں ان کے اوپر بھی، مسواک ہو گیا یا باوضو ہو کے سونا ہو گیا، یا سنت اس طرح کی نا نماز کے بعد کی جو اذکار ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہیں، اور پھر برداشت کرنا، معاف کرنا، کسی کے پیچھے بات نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ چاہے جو کچھ ہو جائے تم نے یہ گناہ نہیں کرنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ درود کی کثرت کرو گے تو اللہ سے امید رکھنا، یقین رکھنا کہ تمہیں دیدار ہوگا۔ یہ بہت سے سوالوں کا جواب تھا، یہ مشاہدہ یہ ہو آپ کے بھی اور میرے بھی، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں اور ہم نے یقین کسی اور چیز پہ رکھا ہوا ہے، وظائف پہ اور ان چیزوں پہ، اذکار پہ نہیں، ہوگا تو اللہ سے ہوگا، ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اللہ کی بات۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس مشاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام مبارک کے بعد بہت سے الجھنیں سلجھ چکی ہوں گی، گتھیاں سلجھ چکی ہوں گی، سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے جو اس سے دیدار کے متعلق ہوتے ہیں، بس یہ اس سے زیادہ اور کوئی وضاحت ممکن ہی نہیں، تو اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہماری لیے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع والی زندگی ہو۔ آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا
ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे दरूद की कसरत और सुन्नतों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।